سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب، ویکینڈ پہ کیا حالات رہے یورپ کے، جرمنی کے اور دنیا کے دوسرے ممالک کے؟ مبارک صاحب، ویکینڈ کوئی ایسا اچھا ویکینڈ کی خبریں نہیں ہے۔ زیادہ تر بنے مرانے کی خبریں دنیا میں زیادہ مطلب واقعات ہوئے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یورپ شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے اور جگہ جگہ جنگلوں کو آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ بھئی اچھی خبر یہ ہے کہ بھئی فرانس کا جو مین جنگل تھا اس کے اوپر انہوں نے قابو پا لیا ہے اور 2 لاکھ افراد جو بے گھر ہوئے تھے ان کو واپس پہنچانے کا انتظام جو ہے گھروں میں کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو یونان کے اندر جو گریک میں آگ لگی تھی وہاں پر 2 ہیلی کاپٹرز میں ایک کریش ہوا ہے اور اس میں یہ کہ بھئی ایک تو لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا لیکن اس کا پائلٹ ایک یو کے کا پائلٹ تھا اور ایک یونان کا، وہ زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن دوسرا جو ہیلی کاپٹر تھا اس کے دونوں پائلٹ یا فائٹر جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ ان میں بھی ایک گریک کا تھا اور ایک ڈینمارک کا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ یورپین ممالک آپس میں دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اس وقت جن جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے وہاں بجھانے کے چکر میں۔ تو اس سلسلے میں ایک افسوسناک خبر یہ ہے۔ اسی طرح پھر انڈونیشیا کے اندر فیری کے اندر آگ لگ گئی جس میں 50 مسافر سفر کر رہے تھے اور جس میں سے 5 ہلاک ہو گئے اور لیکن ابھی بھی 41 جو ہیں وہ مس ہیں۔ مطلب اس کے علاوہ ماسکو کے اندر ایک ریسٹورینٹ کے اندر، اٹیلین ریسٹورینٹس کے اندر گھر کا جو بنے ہوئے بم نہیں ہوتا اس ٹائپ کا بم جو ہے وہ پھٹا، جس سے 3 آدمی ہلاک ہوئے، 21 بندے جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کل جو قبل سوات کا علاقہ ہے وہاں پر شام 6:15 بجے قریب خود کا دھماکہ ہوا ہے۔ وہاں پر لوگ اکٹھے ہوئے تھے، ایک مظاہرہ کر رہے تھے کہ بھئی دہشت گردی کے واقعات جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ان کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ تو وہیں پر ایک خود کا دھماکے والے نے ایک تھانے کے اندر پر حملہ کیا تو اس میں 7 پولیس کار ہلاک ہوئے ہیں اور 17 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اور یہ بڑا مطلب کافی بڑا واقعہ ہے۔ اور فوجی ترجمان یہ بتایا کہ اب تک جو 819 سیکورٹی اہلکار جو ہے اور عام شہری وہ ہلاک ہو چکے ہیں اس سال انہی واقعات کے اندر سے درتی ہے۔ بس اس قسم کے مطلب ویکینڈ تو کہہ لیں کہ اس طرح کا گزرا ہے، کوئی اچھی خبریں لے کر نہیں آئے۔ جرمنی میں جو آپ کو پتا ہے کہ ہفتے کے دن ہیمبرگ کے اندر گیس کا وہ سالانہ پریڈ تھی تو اس میں 3 لاکھ لوگ شامل ہوئے اور وہاں پر سب نے یہ نعرے لگائے اور بینرز بھی اٹھائے ہوئے تھے ریڈیکل مسلم تنظیمیں جو ہیں ان کے پر پابندی لگائی جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 2017 میں جو سول میرج ایکٹ میں تبدیل کی گئی تھی جرمنی کے اندر یا یورپین یونین میں کوئی کہیں بھی شادی کسی سے بھی شادی کر سکتا ہے، اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم ریڈیکل ایکٹ جو ہے یہ ہمارے خلاف زیادہ مظاہرے کر رہے ہیں اور تنگ کر رہے ہیں۔ اس میں وہ لندن، ناروے، ڈینمارک مختلف ممالک کے نام دیے ہیں کہ جہاں پر ان کے اوپر حملے کیے گئے ہیں مسلم ریڈیکلز کی طرف سے۔ تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ریڈیکلز تنظیموں پر پابندی لگائی جائے۔ اس طرح جو اسپین کے اندر دنیا 60,000 بندہ آ گیا تھا ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اس کے اوپر آج ویکینڈ کے اس میں منڈے کو یورپین یونین جو ہے اسپیشل اجلاس کر رہی ہے کیونکہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں ہیومن رائٹس وغیرہ کی انہوں نے شور مچایا کہ آپ وہاں پر جب ایک واقعہ ہو گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں، ابھی سٹاپ نہیں کیے، خیر کی دنیا پہنچ رہی ہے، تو وہاں پر فوری طور پہ آپ کو ایک کیمپ بنانا چاہیے جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم بارڈرز کے بعد بارڈر سے باہر بنائیں گے کیمپس وغیرہ، تو پھر ان کے لیے فوری طور پر وہاں پر کیمپ بجائے سے کہ لوگوں کو واپس موراکو بھیجا جائے یا ان کو مار پیٹ کی جائے ان کے ساتھ۔ تو اس قسم کے جو ہے آج یورپین اس کے اوپر غور کر رہی ہے کہ بھئی اس کا حل کیا نکالا جائے، جو فوری حل جو ہے کیا ہو سکتا ہے۔ اس طرح جرمنی کے اندر آج سے پورے جرمنی کے اندر اسپیشل جو کیمریز ہیں جس سے اسپیڈ لمٹ چیک کی جاتی ہے
وہ لگائے جا رہے ہیں۔ 2025 میں 2800 بندے جو ہے ٹریفک حادثے میں مارا گیا تھا، اور دراصل میں 1995 میں یہ 9500 بندے جو ہیں روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے تھے، اور اس میں زیادہ تر تعداد اس وقت ماری گئی جب ہالیڈے سیزن شروع ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد سے یہ شروع کیا ہے جرمنی نے کہ بھئی ان دنوں میں جب یہ ہالیڈے شروع ہوتی ہیں، اسپیڈ کنٹرول کے جگہ جگہ کیمرے جو ہیں وہ پورے جرمنی کے اندر پھیلائے جاتے ہیں تاکہ لوگ اسپیڈ کنٹرول کریں اور ایکسیڈنٹ وغیرہ جو ہے وہ کم ہو۔ تو آج سے یہ ایکشن شروع ہو رہا ہے، اس لیے جو پاکستانی کمیونٹی اگر باہر نکل رہی ہے تو اس 8 تاریخ تک جو ہے اس معاملے میں احتیاط کریں، بھئی بہت زیادہ مطلب اسپیڈ لمٹ جو ہے وہ چیک ہوگی۔ تو اس کے علاوہ اور جرمنی کیا خبر آپ کو بتائی جا سکتی ہے؟ خاصا 3 لاکھ لوگوں کا اکٹھا ہیمبرگ میں ہونا، یہ تو بہت زیادہ تعداد ہے، کوئی معمولی تعداد نہیں ہے۔ تو یہ مارشل حادثات بھی ہوتے ہیں، برلن میں بھی ہوتے ہیں، ہیمبرگ میں بھی ہوتے ہیں، لندن میں بھی ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں۔ تو جب یہاں کے قوانین اجازت دے رہے ہیں ان کو، تو پھر جس طرح انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایسی تنظیمیں جو ان کے خلاف ہیں وہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ایک یہاں آزاد ملک ہے، ان کو آزادی ہے، وہ اپنی ایک سالانہ پریڈ کرتے ہیں، ساری جگہوں سے یہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر وہ دن زیادہ تر میوزک وہاں پہ جاتے ہیں اور دن گزارتے ہیں وہاں پہ، تو اس میں اس قسم کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، کم از کم کہ ان کے اوپر حملے کیے جائیں یا ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ وہ جب کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، اپنی ذات کے لیے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو یہاں کا قانون جو ان کو الاؤ کرتا ہے، پھر پولیس کی اجازت سے ہوتا ہے سارا کچھ۔ تو پولیس نے بہت برلن سے زیادہ ڈبل پولیس یہاں لگائی تھی، لیکن کوئی شکر ہے کہ ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ نہیں ہوا۔ ایک یہ ہے کہ جرمنی کے اندر ہفتے کو جو ہے جو دریاؤں کے اندر شپ چلتے ہیں وہ کھڑے کر دیے گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف بعض جگہوں پر 20-22 سینٹی میٹر پانی نیچے رہ گیا ہے، جو کہ نقصان دہ ہے شپوں کے لیے کہ ٹکرا سکتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے شپ نرسی جو کھڑی کرنی تھی، اور جس سے رائن دریا جو یورپ کا دوسرا بڑا دریا ہے اور 9 ممالک اس سے استفادہ کرتے ہیں، تو اس میں شپ جو ہے ہفتے سے بند ہو گئے چلنے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی، خشک سالی ہے، اور وہ اسٹیل اور کیمیکل انڈسٹری جو ہے انہیں بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے اس شپوں کے کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ خان صاحب، یہ جو یورپی یونین کا آج اجلاس ہو رہا ہے، جس طرح مراکو سے لوگ ادھر آئے پھر ان کو واپس زبردستی بھیجا گیا، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی تبدیلی کرنی پڑے گی انہیں اس فیصلے میں؟ دیکھیں، جو انہوں نے مین فیصلہ کیا ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلی کا امکان نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں بارڈروں تک، اب انہیں وہاں پہ دیکھیں کچھ کو تو انہوں نے دھکیل کے واپس بھیجا ہے، کچھ وہاں ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں، ان کی ویڈیو وغیرہ سوشل میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں اور ویسے بھی ٹی وی وغیرہ میں دکھایا جا رہا ہے، اور وہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے مار کھانے کے باوجود۔ تو اس لیے یہ بات کوئی نہ کوئی ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا، وہاں پہ ایسے کیمپ لگائے جائیں کہ دنیا کھلے میدان میں پڑی ہوئی ہے، تو کم از کم کوئی خیمے وغیرہ ایسے لگائے جائیں جن کے اندر ان کو رکھا جائے۔ اور اب سوال یہ کہ بھی آیا ان کو اس شہر کے اندر رکھا جائے یا ان کو آگے تو پھر سمندر ہے اور سمندر کے بعد پھر مراکو ہے، تو اب تک تو ان کی کوشش یہ تھی کہ ان کو مراکو بھیج دیا جائے، لیکن مراکو کو سارے نہیں جا رہے نہ، اور آنے والے بھی ابھی آ رہے ہیں مسلسل، تو اس لیے ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا انہیں۔ تو خیال یہی ہے کہ وہیں پہ کیمپ وغیرہ لگا دیں گے، کیونکہ جتنے بھی این جی اوز ہیں انہوں نے کافی 2 دن سے چھوڑ ڈالا ہوا ہے اس معاملے کے اندر۔ خاصا تھوڑا سا پاکستان کے موجودہ حالات پہ نظر ڈالتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں یہ موجودہ گورنمنٹ کسی وقت بھی جا رہی ہے؟ یار ایک تو دیکھیں وہاں پر سیلاب آیا ہوا ہے پاکستان کے اندر، اور ابھی بھی 125 آدمی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں سیلاب کے اندر، جس میں 55 بچے ہیں، 25 خواتین ہیں، اسی طرح 381 لوگ جو ہیں زخمی ہیں، جن میں 125 بچے ہیں، 100 خواتین ہیں۔
ہمیں یہ سمجھ 900 گھر جو ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں, 460 مویشی بہ گئے ہیں. اب اس قسم کا ڈاٹا تو ایشو کر دیتا ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو بنائی ہوئی ہے, جس کا لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ چیئرمین ہوتا ہے. ہر صوبے کے اندر ان کا باقاعدہ ڈائریکٹر ہوتا ہے. پورا ایک سارا سال وہ کام کرتے ہیں, سوائے اس کے کہ بھئی یہ ڈاٹا ایشو کر دیں. پورا سال کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے کہ بھئی سیلاب تو ہر سال آنا ہے, ہر سال بارشیں ہو رہی ہیں پہلے سے زیادہ ہمارے علاقوں کے اندر. انڈیا ہر سال پانی کھول دیتا ہے, سیلاب آ جاتا ہے, یہ ہر چیز ہر ایک بندے کو پتا ہے. تو پھر جو آپ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنائی ہوئی ہے اس کو پھر سارا سال اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. این سیلاب کے دنوں میں آگے اعلان کر دینا کہ یہ سیلاب 2 دن بعد آ جائے گا, اس وقت تو لوگ اپنے آپ کو مینیج نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں کراچی سے جو لاہور کی ریلوے لائن اس کا روٹ بدلا ہوا ہے اور بعض ٹرینیں بند کر دی انہوں نے کہ یہ ریلوے پل متاثر ہے. تو ریلوے پل سارا سال کی ریلوے پل کو مرمت نہیں کی, ان کو چیک نہیں کیا گیا. تو سیلاب تو ہر سال آنا ہے. تو اس سے ہماری مطلب ہر زندگی میں ہم کمزور ہیں, خالی سیاست میں ہی کمزور نہیں بلکہ دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر, ہر مینجمنٹ میں ہم جو ہے وہ کمزور ہے. اب اتنا ملک میں طوفان آیا ہوا ہے آزاد کشمیر کے اندر, لوگ ووٹ ڈالنے نہیں نکل رہے. بی بی سی بتا رہا ہے کہ بھئی دوپہر 12 بجے تک بعض اسٹیشنوں پر 50 ووٹ پڑے تھے, یہ 60 ووٹ پڑے ہوئے تھے, اور ہم کے اناؤنس کر رہے ہیں کہ جی آزاد کی الیکشن ہو گیا, نون لیگ نے 14 سیٹیں لے لی, پی پی نے 4 سیٹیں لے لی. 18,000 سیکورٹی اہلکار جو ہے وہ آپ کو تعینات کرنا پڑے گا. ہے کتنا, یا جس ایریا میں میرپور والے میں جس میں الیکشن ہوا ہے وہاں پر کیا آبادی ہے, اور 18,000 آپ کو سیکورٹی ملے. تو ہم کو بالکل ہی جسے کہنا چاہیے نا ہر فیلڈ کی ہر طرف. اور اسی وجہ سے اب یہ باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں کہ جی نظام کمزور ہے, یہ نظام ہم فیل ہو گئے ہیں, اپنا نظام چلانے میں ہم فیل ہو گئے ہیں. تو اب ایک نئے نظام کی بات شروع ہو گئی ہے جو دن بہ دن اسٹرانگ ہو رہی ہے. اب اس کے پیچھے جو بھی اتھارٹی ہے وہ اس بات کو زیادہ پھیلا رہی ہے. اور اب آج کل پچھلے 2-3 دن سے ٹی وی کے اوپر اس موضوع کے علاوہ کوئی دوسرا موضوع نہیں ہے. ہر ٹی وی چینل, ہر ویلاگر اسی پر بات کر رہا ہے کہ ہاں جی نیا نظام آنا چاہیے. آیا آپ اس کی جگہ کیا نظام لے کر آئیں گے, اس میں اور اس میں کیا فرق ہوگا, اس پر کوئی بحث نہیں کر رہا. کوئی عوام کو گائیڈ لائن نہیں دے رہا کہ ہاں جی نئے نظام آنے سے ہمیں یہ بہتری مل جائے گی. ایک اسی بات پر بس ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ یہ نظام فیل ہے, نیا نظام آنا چاہیے, نیا نظام آنا چاہیے. وہ نیا نظام کیا ہو اس پر ابھی تک کہیں گفتگو نہیں ہو رہی. پر ان حالات کے اندر ایک پاکستان بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ موسم گزر جائے سیلابوں کا تو ایک نئے حالات, سیاسی حالات جو ہے وہاں پر سر اٹھائیں گے. ہاں سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیلابوں کی ان حکمرانوں کو فکر ہے, یا جنہوں نے یہ سسٹم تبدیل کرنا انہیں کوئی دلچسپی ہے اس سیلاب کے ساتھ؟ نہیں, ایک عوام بھی متاثر ہے, پھر انتظامیہ بھی جو ہے وہ ایک کام سے لگی ہوئی ہوتی ہے سیلاب کے دنوں میں. تو ظاہر ہے کہ جس بات کو جو فوری معاملات جو ہیں وہ حل کرنے پڑتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جگہ جگہ جہاں سیلاب آتے ہیں وہاں پہ کشتیاں لے کے فوج پہنچتی ہے, فوج بھی راشن پہنچاتی ہے. تو زیادہ کام جو ہے فوج کو سنبھالنا پڑتا ہے سیلاب کے اندر. ابھی سیلاب کا پتہ نہیں انڈیا نے کتنا سیلاب پانی اور کھل ہے, کتنا سیلاب بارشیں اور ہونی ہے. تو اس لیے خیال یہی ہے کہ بھئی اس موسم میں گزرنے کے بعد جو ہے پھر اصل کہانی جو ہے وہ صف جو بچھائی جائے گی کہ بھئی کیا کرنا ہے اور کس طرح چلنا ہے. اچھا, یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ یہ 2 ہی خاندان ہیں جو بدل کے آ جاتے ہیں سامنے. دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ پھر یہ تتر بتر ہو جائیں گے, بھاگ دوڑ شروع ہو جائے گی, ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. کئی لوگوں کی خبریں اس وقت سوشل میڈیا پہ آ گئی ہیں کہ وہ فیملی کے ساتھ دوسرے ممالک میں شفٹ ہونا شروع ہو گئے. ان کو اس چیز کی اطلاع مل چکی ہے کہ اگلی گلی سے نکل جو. دیکھیے جو ایس پی آر والے کہہ رہے ہیں وہ خود یہ بات کہتے ہیں کہ وہ دونوں پارٹیوں کے ممبران اسمبلی یا ممبران جو سیاست ہے وہ ہم سے آ کے میٹنگیں کر رہے ہیں اور ہمیں خود گائیڈ کر رہے ہیں, ہمیں خود ایک بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں موجودہ حکومت کے ساتھ. تو یہ ان کو ایک بنیاد فراہم کرتے ہیں, تبھی وہ آگے بڑھتے ہیں, اس سے ان کو بھی حوصلہ بڑھتا ہے.
جب وہ ان کے اندر اپنے ایسے جاسوس چھوڑ کے تو بھئی اب ہم نے یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ کی حمایت کی ضرورت ہے. بہرحال ایک ہلچل سی جو ہے وہ مچ چکی ہے پاکستان کے سیاسی گیٹ اپ کے اندر, اور اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے انہیں کو پتا ہے جو اس کو گائیڈ کر رہے ہیں یا اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں. بہت آپ شکریہ. یا مجھے یا جو ابتدائی جسے کہتے ہیں مورے ادھر سے ادھر ہلا رہے ہیں ان کو شاید اینڈ گیم کا تو نہیں پتا, لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ بھئی میدان کیسے ہم بات کر رہے ہیں, اس پر وہ لگے ہوئے. چلیں بہت شکریہ خان صاحب. اچھا جی, یہ پکی رپورٹ ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ وہاں سے ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نکل جاؤ, اور نون لیگ کے کئی لوگ ہیں فیملیوں کے ساتھ وہاں سے, انہوں نے ڈبل نیشنلٹی رکھی ہوئی, یہ میں آپ کو بتا دوں, بتاتے نہیں آپ, ان کے پاس بلیو پاسپورٹ ہیں, کوئی ان کو ویزے کی ضرورت نہیں, جب مرضی منہ اٹھایا چلے جائیں. چینل کو سبسکرائب